عجائبات مصر۔ صدیوں سے تجسس کے دھندلکے میں لپٹی قدیم روایات اور نیل کے کنارے اسرار و رموز کا حامل مصر، جس کا موجودہ نام عرب جمہوریہ مصر ہے اور دارالخلافہ قاہرہ ہے، قدیم تہذیبوں کی سرزمین مصر جغرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتے چلے کہ مصر صرف دنیا کا واحد ملک ہے جس کا شمار دو براعظم افریقہ اور ایشیا میں ہوتا ہے۔ مصر کی تاریخ اور وجود کے متعلق ماہرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن یہ بات قیاس سے خالی نہیں کہ مصر 5000 سال سے زیادہ قدیم ہے۔ جغرافیائی خد و خال کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ مصر کا بیشتر حصہ صحرا پر مشتمل ہے، لیکن دریائے نیل کی زرخیزی کے سبب مصر کو دنیا کا سب سے قدیم زرعی ملک کہنا غلط نہ ہوگا۔ 4000 سال قبل مسیح میں مصر معاشی لحاظ سے استحکام حاصل کر چکا تھا۔ مینس جو کہ ایک جنگجو بادشاہ تھا نے 3500 سال قبل مسیح میں مصر کے بالائی اور دوسرے علاقوں کو فتح کر کے ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس نسبت سے مینس مصر کا پہلا فرعون بھی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے مصر کے بادشاہوں کو بالترتیب فرعون اول، دوئم، سوئم اور چہارم بھی کہا جاتا ہے۔ مینس کے بعد آنے والے مصر کے بادشاہوں میں قابل ذکر نام خوفو کا ہے۔ خوفو کے دور حکومت کے بارے میں ماہرین کی متضاد آراء ہیں، لیکن زیادہ قیاس ہے کہ اس کا دور حکومت 2613 قبل مسیح سے لے کر 2759 قبل مسیح تک تھا۔ خوفو مصر کا وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے باقاعدہ طور پر عظیم تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا۔ خوفو نے اس دور میں مصر کا سب سے عظیم الشان حرم تیار کروا کر اس کو باقاعدہ محل کا درجہ دیا تھا۔ آج کا انسان اس لیے بھی وردِ حیرت کا شکار ہے کہ اس دور میں جب سائنس اور ایجادات کی دور دور تک کوئی شعبہ نہیں تھا، اس قدر بلند و بالا اہرام اور تعمیرات کا تصور ہی ناممکن تھا۔ لیکن یہ وہ زندہ حقیقت ہے جو آج بھی اپنے اندر بے شمار راز سموئے ہوئے ہے۔ فرعون کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو مسالہ جات لگا کر حنوط کر دیا جاتا تھا، پھر اس کو سوتی پٹیوں میں لپیٹ کر ایک تابوت میں رکھ کر احرام کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ مرنے والے بادشاہ کے ساتھ اس کی آرائش و زیبائش کا سامان، قیمتی لال و جواہرات اور مختلف نواں کی دوسری چیزیں بھی رکھی جاتی تھیں۔ قدیم مصریوں کا ماننا تھا کہ فرعون دوبارہ زندگی پا کر اس پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اسی عقیدے کے تحت ہر وہ شے فرعون کے ساتھ رکھ دی جاتی تھی جن کی ان کے انداز کے مطابق فرعون کو ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ ان مکبے نما احراموں کی پیش نظر ان میں بول بلیوں کا ایک نہ نظر آنے والا سلسلہ تھا۔ اس میں کوئی بھی شخص اگر چوری کی غرض سے آتا تو ناکام رہتا، اور اگر داخل بھی ہو جاتا تو ان بول بلیوں میں کھو کر زندگی ہار بیٹھتا۔ دیو ملائی قصوں میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ ان احراموں کی حفاظت پر دیوتا مامور ہیں۔ غرض ایسے بہت سے قصے مشہور تھے کہ کوئی بھی احراموں کی جانب غلط قصد نہ کر سکے۔ موجودہ دور میں بھی بہت سی فلمیں اور ناول قدیم مصر کے ان عجائبات کی پردہ پوشائی پر دلچسپی کا درجہ رکھتے ہیں۔ قدیم مصر میں مظاہر قدرت یعنی سورج، آگ اور اس کے علاوہ جاندار چیزوں اور حیوانات جیسے کہ بلیوں وغیرہ کی نہ صرف پوجا کی جاتی تھی بلکہ ان کے بت بھی بنائے جاتے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک نام سفینکس ہے جسے ابو الہول کہا جاتا ہے۔ ابو الہول عربی کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باپ ہے۔ قاہرہ سے مغرب کی سمت دریائے نیل کے کنارے غزہ کے مقام پر موجود ایک پہاڑ نما بت جس کا دھڑ شیر اور سر ایک عورت کا ہے، قدیم مصریوں کے مطابق یہ دریائے نیل کا دیوتا تھا جو نیل کے احراموں کی حفاظت پر مامور تھا۔ ابو الہول کا قدیم نام ملہیت اور جگہ کا نام تھیبس بیان کیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کرہ زمین پر سحر اور جادو نے مصر ہی کی زمین پر جنم لیا۔ جادو کو باقاعدہ ریاست کی جانب سے نہ صرف تحفظ حاصل تھا بلکہ قابل جادوگروں کو فرعون کے دربار میں امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ ساوری جادوگر کے قصے تو آپ نے سن یا پڑھ رکھے ہوں گے۔ اس کا تعلق قدیم مصر سے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ مصر کے جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جس میں فرعون کے جادوگروں کی فوج نے موسیٰ علیہ السلام پر آزمانے کی کوشش کی اور جادو کے سانپ نبی اللہ پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ ایک اژدہا بن کر سب جادو کے سانپوں کو نگل گیا، اور اپنے زمانے کا آخری فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دریائے نیل ہی میں غرق ہوا، جس کی لاش بغیر حنوط کیے بھی محفوظ ہے،
اور قاہرہ کے میوزیم میں موجود آنے والے دور تک کے انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ فرعون کے بعد مصر رومی اور یونانیوں کے زیر حکومت بھی آیا۔ تاریخ کے ایک مشہور کردار کلیوپاترا کا تعلق بھی مصر سے ہے، جس نے عظیم یونانی فاتح جونیسر سے شادی کی۔ اس موضوع پر ایک یادگار فلم ہالی ووڈ نے بنائی ہے، جس میں کلیوپاترا کا مرکزی کردار آکسفورڈ نے ادا کیا ہے۔ کلیوپاترا کے حسن کی مثالیں آج تک قائم ہیں۔ مصر کا تذکرہ ایک نشست میں سمونا ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاور پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔